معزز و مکرم حاضرین محفل، عاشقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشر بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرورت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ محرم الحرام کی آج 7 تاریخ رہی اور 8ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دن وہ دن ہے 61 ہجری میں امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی دنوں میں میدان کربلا پہنچ چکے تھے، اور یقیناً واقعہ کربلا یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے سننے پر ہم اور آپ یہ جان سکتے اور سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً یہ ایسا دردناک واقعہ رونما ہوا، ظاہر ہوا کہ نہ کبھی آسمان نے ایسے واقعے کو دیکھا، نہ اس زمین پر ایسا دردناک واقعہ کبھی پیش آیا۔ لیکن یہاں پر سخت افسوسناک معاملہ یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل میں جو دنیا کے لالچی بن کر جو آئے تھے، یہ کوئی غیر نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کی امت میں شمار ہوتے تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسے اپنے ظلم کا اظہار کیا جس کی نظیر اور مثال کبھی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ اس دن جو واقعہ کربلا کا دن ہے، 10 محرم الحرام کو 72 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نفوس قدسیہ
جس کے سالار کارواں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے 22,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا۔ 22,000 لشکر جرار کا مقابلہ کیا، اور ہمارا ایمان کامل تو یہ ہے کہ اگر یہ گیدڑ دل رکھنے والے ایک کے بعد ایک مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کے مقابلے میں آتے تو یہ 22,000 کا لشکر بھی تہہ تیغ ہو جاتا اور شکست فاش کھا جاتا۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ گھبرائے ہوئے تھے، اور ان پر دنیا کی لالچ اس قدر حاوی ہو چکی تھی، شیطانیت کا غلبہ اس قدر ان پر آ چکا تھا کہ انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں یہ نانا جان، یہ ان کے نانا جان وہ ہیں جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہم ان کے مقابل میں کھڑے ہیں جنہیں امام حسین کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نانا جان جو ہمارے نبی ہے، انہوں نے اپنے کاندھوں پر انہیں بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ، اور یہ بھی آپ جان لیں، تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ظالم یزیدیوں کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے مقام و مرتبہ کو، اپنی نسبت کو ظاہر فرمایا کہ میں کوئی عام نہیں ہوں، بلکہ میرے نانا جان سید الانبیاء ہے، میرے ابا جان مولا علی حیدر کرار ہیں، اور میری امی جان خاتون جنت سیدہ کائنات ہے، اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اپنے مقام و مرتبہ کو، اپنی نسبتوں کو ظاہر فرمایا، لیکن یزیدی اس قدر ان پر شیطانیت حاوی تھی کہ یہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، نسبتوں کا ذرہ برابر پاس و لحاظ نہ کیا، بلکہ خاک کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت پر ایسے قاتلانہ حملہ کیے کہ جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 61 ہجری میں جہاں واقعہ کربلا پیش آیا اور یزیدی فوجیوں نے اگرچہ بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے زندہ تو رہے، لیکن سچائی اور حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے جو شاعر نے بیان کیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، اور حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزید کل جیتتے ہوئے بھی وہ ہار گیا تھا، اور کل وہ مر گیا، آج بھی وہ مردہ ہے، اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی، اور وہ مردہ ہی شمار ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی زندہ نہیں ہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم جیسے گناہگار زندگی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہم اور آپ زندگی پاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے عقیدے میں مضبوطی آتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے، قتل کیے گئے۔ اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ شہداء یقیناً زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی انہیں عطا فرمائی،
اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں مردہ نہ کہو، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ تم انہیں مردہ گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ وہاں پر رب تعالیٰ نے زبان پر پابندی لگائی کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سوچنے پر بھی پابندی لگا دی کہ تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور وہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا احساس اور شعور نہیں۔ اور یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ زندگی ہے۔ اور امام حسین کوئی عام شہید نہیں ہے، بلکہ یہ سید الشہداء ہے، شہداء کے سردار ہیں آپ۔ سبحان اللہ، اور دیکھیں کیسی پیاری زندگی ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ان آیات کریمہ کی روشنی میں کہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے ساتھی رہے میدان کربلا میں وہ سب کے سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کتنا کیسے زندہ کر دیا کہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور کل ہم نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتی رہے۔ سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان نواسوں کو ابن کہا کرتے تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف نواسا نہ کہتے تھے بلکہ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت فرماتے کہ بچپن کا زمانہ ہے، لیکن بچپن میں آپ لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے چل رہے ہیں، لیکن ان کا لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرنا یہ بھی سرکار کو پسند نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ منبر شریف پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاص حلے مبارک جبہ شریف پہنے ہوئے اپنے ننھے ننھے قدم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور سرکار کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب وہ آ رہے ہیں لڑکھڑا رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ شاید حسین گر جائے تو آپ دوران خطبہ کو آپ نے موقوف کیا، روک دیا، آپ نیچے تشریف لائے، حسین کو اپنے گود میں لیا اور اس کے بعد پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے خطبے کو جاری فرمایا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن ہی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہے، اور کیسی اعلیٰ تربیت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں آپ کو ایسے کھڑا کر دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو 3 دن سے آپ پر، آپ کے گھر والوں پر پانی بند ہے، اور وہ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے جو رفقا ہے ان پر زیادتی کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن دنیا نے یہ ملاحظہ کیا کہ حسین کے قدم ذرہ برابر لرزے نہیں۔ استقامت جو نبی نے عطا فرمائی، الحمدللہ میدان کربلا میں اس کا وعدہ وفا بھی کر دیا، اور جو تربیت نانا جان نے عطا کی تھی اس کا حق میدان کربلا میں ادا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر شریف میں تشریف فرما ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے داہنے پاؤں شریف پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پاؤں شریف پر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام
بارگاہ رسول میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہ فرمائے گا، یعنی کسی نہ کسی کے لیے آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان کے بارے میں وقت اجل کو، انتقال کو قبول کریں تاکہ ان کا وقت اجل آ جائے۔ سرکار کو اختیار دیا گیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک جانب شہزادے آپ کے اپنے شہزادے، دوسری جانب نواسے امام حسین ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں، روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر میں حسین کو اختیار کروں تو اس کی وجہ سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں اپنے شہزادے کو اختیار کروں تو زیادہ مجھے ہی تکلیف ہوگی، تو آپ نے اپنے شہزادے کو اختیار فرمایا۔ 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، اے ابن رسول اللہ، میں نے تم پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں اپنے نواسے کے ساتھ اتنی محبتوں کا اظہار کیا تو نواسے رسول نے بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائیوں کی قربانی بھی جو ہے نانا جان کی دین کی بقا کے خاطر فی سبیل اللہ قربان کر دی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر ہے انہیں بھی نانا جان کی دین کی حفاظت کے خاطر راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اور بلکہ یہی نہیں، علی اصغر، اللہ اکبر، جو ننھی سی جان ہیں، 6 ماہ کے ہیں، آپ اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر آپ یزیدی لشکریوں کے سامنے لے گئے، چونکہ پیاسے ہیں اور ان کی ماں کے بستان سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں، تو آخر آپ کی بہن نے یہ التجا کی، بھائی آپ یزیدی لشکریوں کے پاس آپ لے جائیں، ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی ننھی سی جان کو دیکھ کر وہ کچھ پانی عطا کر دیں، کچھ پانی دے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ اپنے علی اصغر کو لے کر گئے، اور جب جا رہے تھے تو وہ بلک بلک کر رو رہے تھے، رونے کی آواز سارے قافلے والے سن رہے تھے۔ جب آپ لے گئے اور لے جانے کے بعد ننھے علی اصغر کو بلند کیا اور بتایا، سنو اے یزیدیو، یہ چھوٹی سی ننھی سی جان ہے اور 3 دن سے پیاسی ہے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں نہیں گیا ہے، تم اس کے لیے پانی دے دو۔ اور یہ بھی فرمایا، اگر آج تم پانی دے دو گے تو میں کل نانا جان کے دست اقدس سے تمہیں جام کوثر عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کیسی دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ ان پر مسلط ہو گئی تھی، اور کس قدر یہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے تھے، اور کس قدر ان پر شیطانیت حاوی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا۔ انہی ظالموں میں سے ایک نے نشانہ لگا کر تیر جو زہر میں بجھا ہوا تھا اس انداز میں لگایا کہ ننھے سے علی اصغر کی گردن پر وہ تیر لگا، اور لگتے ہی گلے کو پار کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کو چھو گیا، اور فوراً آپ کے گلے مبارک سے خون کا فوارہ نکلا۔ اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا، آہو پگا نہ کیا، بے صبری کا اظہار نہ کیا، بلکہ یہی کہا، اے رب تبارک و تعالی اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد وہ چپ ہو گئے، آواز بند ہو گئی، اور جب واپس لوٹ رہے تھے تو قافلے کی عورتوں نے، خواتین نے یہ سمجھا
کہ شاید یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، بچے کو پانی مل گیا جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا اور سو گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلو علیہ وسلم۔ بلکہ جب لے کر واپس لوٹے تو آواز بند ہو گئی تھی، اور دور سے سیدہ زینب جو پھوپھی ہیں انہوں نے اپنے ساتھ خواتین سے کہا کہ ہو سکتا ہے پانی مل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ خاموش ہو گیا۔ اور جب لے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے ننھی سی جان کو اپنے خواتین کو دیا اور یہی کہا کہ لو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شہادت کو بھی قبول فرما لیا، اس کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ تو اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، نانا جان نے آپ پر جو اپنے شہزادے کو قربان کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اس کا حق ادا کر دیا، اور یہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ اے نانا جان، آپ نے اپنے ننھے شہزادے کو مجھ پر قربان کیا تو میں نے اپنے تمام خاندان والوں کو دین کی بقا کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے سب کو قربان کر دیا۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ عظیم شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا کہ کسی اور کو وہ نصیب نہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت سارے معاذ اللہ جو خارجی آج کے دور اور زمانے کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی، یہ سیاست کی جنگ تھی۔ معاذ اللہ، یہ سراسر غلط ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کے اختیارات کا تو معاملہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ایک جانب جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ، دوسری جانب جو پہاڑ ہے یہ سونا بن کر چلے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے گھرانے والوں نے کبھی بھی دنیا کو پسند ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ قناعت کی زندگی پسند فرمائی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت میں آپ کی حکومت ہے، اور ہم انہی کی نگرانی میں، حکمرانی میں ہوں گے۔ تو جنہیں جنت نصیب ہو جائے، جو جنت کے سردار ہوں، انہیں ایسی دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ان کی امی جان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ یہ سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ۔ سبحان اللہ، یہ مقام و مرتبہ ان کے گھرانے والوں کا ہے، تو دنیا کی کیا حیثیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا ایک مردار بکری کی طرح ہے، مردار بکری کی طرح۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے ایک ایسی جگہ تھی جہاں کچرا ڈالا گیا تھا، وہیں پر مردار مری ہوئی بکری تھی۔ صحابہ سے آپ نے عرض کیا اس بکری کو دکھا کر کہ کیا تم میں سے کوئی 1 درہم کے عوض اسے خریدنا پسند کرے گا، اسے لینا پسند کرے گا؟ یہ فرمایا اسے لینا پسند کرے گا، کیا تم 1 درہم کے عوض اسے قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس مردار بکری کو کیوں قبول کریں گے، کیوں لیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ دنیا بھی ایسے ہی مردار ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج دنیا کا مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے،
واقعہ کربلا کا اہم پیغام یہی ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ بے ایمان کافر نہ تھے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن جتنے بھی گورنر بن کر آئے تھے، جو بھی حاکم بن کر آئے تھے، جو سالار بن کر آئے تھے، انہیں یزید نے اور ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، طرح طرح کی دنیا کی دولت کا نشہ انہیں پلا دیا تھا اور بتایا تھا کہ تم اگر جیت جاؤ گے تو تمہیں رائے کی حکومت دی جائے گی، تمہیں یہ دیا جائے گا، تمہیں یہ دیا جائے گا۔ تو اسی ہوس میں، اسی لالچ میں یہ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کی اور اس کے بعد دنیا کا کوئی حصہ نہ پایا، اور بہت ہی عبرتناک ان کا انجام ہوا۔ اور یاد رکھے، دنیا بہت بری چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا میں کچھ ایسے کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم میدان محشر میں اپنے نبی کے سامنے ہو تو ہم یہ کہہ سکے، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی رحمتوں کے طفیل، ہم نے وہ عمل کیا جس سے آپ اور آپ کا رب راضی ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں ایسے برے اعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اپنی نگاہوں سے دور کر دے، تو یاد رکھے ہمارے لیے آخرت بھی تباہ و برباد ہے اور دنیا بھی تباہ و برباد ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کیوں آئے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ یزید اگرچہ صحابی رسول کا بیٹا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ صحابی رسول وہ ہیں جن کے بارے میں جتنی بھی بشارتیں قرآن اور آیات احادیث طیبہ میں جو دیگر صحابہ کے بارے میں آئی ہیں، ان تمام کے حقدار اور مستحق آپ بھی۔ یقیناً یزید کے برے اعمال کی وجہ سے امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی نہ کہا جائے اور کچھ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یقیناً جو کہتے ہیں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یزید یقیناً پلید ہے، ظالم ہے، بدبخت ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، آج ایسا بھی ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو معاذ اللہ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتا ہے، معاذ اللہ، اور یزید کو بچانے کی بڑی کوششیں کرتا ہے کہ یزید تو میدان کربلا میں نہ تھا، یزید کو تو علم ہی نہ تھا۔ یاد رکھیں، ابن زیاد، عبید اللہ بن ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے، اور اسی وقت میں اسی کی گورنری میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ پہلے ابن زیاد سے پہلے یہ کوفہ کے جو گورنر رہے نعمان ابن بشیر تھے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں رہے تو یہاں پر یزید جیسے ہی اپنے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، اور خلیفہ ہونے کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی کوشش یہ رہی کہ مدینہ منورہ میں امام حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر، یہ تین بہت ہی اہم شخصیات تھیں، اور انہی سے اس کو خطرہ تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو جتنے بھی دنیا اسلام میں پائے جانے والے مسلمان ہیں سب مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں۔ تو یہاں پر اس نے شام میں اعلان کیا، اور اس کے بعد اپنے قاصد کو بھیجا مدینہ منورہ، اور اس نے یہ چاہا کہ مدینہ منورہ کے قاصد کو بھیج کر وہاں کے گورنر کو اس نے حکم دیا کہ تم جس بھی طریقے سے ہو حسین ابن علی سے، عبداللہ بن زبیر سے، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر سے میری نام کی بیعت لے لو، اور اگر یہ نہیں لیتے ہیں تو جو ہو سکتا ہے تم کرو۔ اس کے بعد میں اس نے یہ بھی فرمان بھیجا، چاہے تم انہیں قتل کر دو۔ اب دیکھیں، جو لوگ بچانا چاہتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں یہ محفوظ ہے، اور وہاں کے گورنر نے کوشش کی، لیکن وہ گورنر بھی کچھ اپنے دل میں یقیناً سادات اکرام کا، اہل بیت کا احترام رکھتا تھا،
تو اس نے ذاتی تو نہیں کی، لیکن وہیں پر مروان ایک بدبخت بہت ہی برا انسان موجود تھا، اس نے ورغلایا اور کہا کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو یزید کے حکم پر عمل کیا جائے، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو ہم کبھی بھی ان پر غالب نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے پھر بلایا اور بلا کر جو ہے کوشش کی، لیکن امام حسین ابن علی نے یہی فرمایا کہ میں ایسے انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آپ باہر نکل آئے اور اس کے بعد اپنے رفقا سے مشورہ کیا تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا اے ابن رسول اللہ، آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ آپ ماہ شعبان میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور شعبان، رمضان اور شوال، ذی قعدہ سکون سے وہاں پر رہے۔ ماہ ذی الحجہ میں وہاں پر بھی اس کا حکم آ گیا اور اس نے یہ چاہا کہ بیعت لی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوفی جو بہت بڑے دھوکے باز ہیں، اور انہوں نے خطوط لکھے امام علی مقام کے پاس کہ اے امام، یزید نے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا اور یہ شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ ظالم ہے اور یہ ہم سے اپنی بیعت طلب کر رہا ہے، لیکن ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ان کی طرف سے مطالبات ہوئے، ایک نہیں کئی خطوط گئے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن صحابہ جو اپنی جان سے زیادہ آپ سے بڑی محبت فرماتے، انہوں نے منع کیا، روکا، اے امام آپ نہ جائیں، اس لیے کہ ہم نے کئی مرتبہ کوفیوں کو آزما لیا ہے، انہوں نے آپ کے بابا جان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے اور آپ کے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی دھوکے بازی کا معاملہ کیا، یہ قابل وفا نہیں ہے، آپ ان پر اعتماد نہ کریں، آپ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کا مشورہ سنا تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہاں میں اس کے لیے اپنے بھائی امام مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ کوفہ جائیں گے اور جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیں گے، میرے نام سے وہاں کے رہنے والوں کی بیعت لیں گے، اور جب انہیں اطمینان ہو جائے گا اور جب یہ خط لکھ کر مجھے اطلاع دے دیں گے تب میں جانے کا ارادہ کروں۔ امام مسلم ابن عقیل گئے، اپنی ننھے شہزادوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہاں پر آپ پہنچے، اور پہنچ کر جو شیعان علی کہلاتے تھے، جو اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت کرنے والا کہتے تھے، تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کئی ہزار بیعت کر لی اور پورا بھروسہ دلائے کہ ہاں ہم ہر طریقے سے ساتھ دیں گے۔ لیکن جب یہاں کے معاملات اس نے یزید کو معلوم ہوئے، کسی نے جاسوس نے خط لکھ کر بتایا کہ آپ کا جو گورنر یہاں نعمان ابن بشیر ہے، یہ بہت نرمی کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، اور امام مسلم ابن عقیل یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے بیعت لے چکے ہیں، آپ کے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اسے خبر ہوئی تو یزید نے بصرہ پر اس کا ایک ظالم حاکم تھا، جابر حاکم تھا، جو عبید اللہ ابن زیاد ہے، بہت بڑا عیار تھا، تو اس کو اس نے حکم دیا کہ تم فوراً بصرہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو جاؤ، کوفہ جاؤ، اور جیسے بھی ہو سکتا ہے تم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لو اور اس معاملے کو بڑھاؤ نہ، چاہے تمہیں مسلم ابن عقیل کا قتل کرنا پڑے تم کر دو، لیکن معاملات پورے طور پر ہمارے موافق ہونا چاہیے۔ اب یہ بہت بڑا لومڑی کی طرح عیار تھا، یہ بصرہ سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اسے معلوم تھا کہ اگر میں عام راستے سے، بصرہ کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، تو یہ حجاز کے راستے سے داخل ہوا۔ حجاز کا راستہ وہ جو مکہ مدینہ سے جو لوگ آتے ہیں اس راستے کو اس نے پکڑا، اور لباس بھی جو پہنا حجازی لباس پہنا، اپنے اوپر سفید رومال ڈال لیا، اس انداز میں داخل ہوا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، اور مقصد یہی تھا کہ یہ امن و امان کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گورنر ہاؤس میں داخل ہو جائے۔ تو
تو وہ اس میں کامیاب ہوا، داخل ہوا، لوگ یہی سمجھے کہ حسین ابن علی ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کیے اور وہ اپنی چالاکی کے ساتھ تمام کو دیکھ لیا کہ کون کون ہیں۔ گورنر ہاؤس میں گیا اور اس کے بعد پھر اپنے طور پر معاملات کو طے کیا، جن جن کو دیکھ لیا تھا ان سب کو بلایا تنہائی میں، اس کے بعد ایسا ڈرایا دھمکایا، بلکہ کئی ایک کو گورنر ہاؤس سے اوپر سے نیچے ڈال دیا کہ وہ ڈر کے مارے اپنے معاملات سے دور ہو جائیں، تو اس طریقے سے ان پر اپنا غلبہ طاری کر دیا۔ اور پھر امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنہوں نے بڑے وعدے کیے تھے، اور انہی وعدوں کو دیکھتے ہوئے امام مسلم ابن عقیل یہ برے حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی خط لکھ کر بتا دیے تھے کہ بھائی جان حالات بالکل موافق ہے اور بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ آ سکتے ہیں یہاں پر، اور آپ کے نام پر بیعت لے لی گئی ہے۔ تقریباً 40,000 کی تعداد ہے، لیکن یہ ابن زیاد ظالم، یعنی آپ دیکھیں یزید کا ظلم یہ شروع ہو چکا ہے، یزید کو سب کچھ معلوم ہے، یزید پورے طور پر اس میں شامل ہے، تو ظاہر سی بات ہے ابن زیاد نے اب یہاں پر اپنا ظلم اس طور پر ظاہر کیا کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ امام مسلم ابن عقیل اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کو گھیر لیے، اگر چاہتے تو گورنر ہاؤس پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن یہ سادات ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے ہمیشہ معاف کیا ہے، تو ابن زیاد نے بڑی چالاکی کے ساتھ معاملات کو رفع دفع کیا اور تنہائی کے ساتھ آپ کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، بلکہ اس سے پہلے معاملہ یہ بھی ہوا کہ آپ ایک نماز میں، یہ جب معاملہ ختم ہوا تو آپ ایک نماز مغرب میں غالباً مسجد میں گئے، اور جب داخل ہوئے تو مسجد پوری بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے بس آپ کے 2 ننھے شہزادے رہ گئے تھے، سب کے سب کوفی جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا اور وعدے دکھائے تھے، سب کے سب یہاں سے جو ہے اپنا دغا اور دھوکے کا اظہار کرنے لگے۔ تو امام مسلم ابن عقیل کو اپنی سازش کے ساتھ قتل کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کے جو ننھے شہزادے رہے ان کو بھی تلاش کر کے اور ان کے قتل پر انعام رکھ کے ابن زیاد نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اور آپ یہ سمجھ لیں شہدائے کربلا کی فہرست میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے راہ خدا میں جان قربان کرنے کا، امام مسلم ابن عقیل ہیں اور آپ کے 2 ننھے شہزادے، اور خط وہاں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس اب ہمیں کوفہ نکلنا ہے، لیکن یہاں کے حالات آپ بے خبر ہیں، تو آپ جب نکلنے کا ارادہ کیے صحابہ اکرام پھر حاضر ہو گئے اور انہوں نے راستہ روک لیا اور یہی کہا کہ اے امام آپ نہ جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بیان کیا کہ مجھے اتمام حجت کرنا تھا، حالات کا جائزہ لینا تھا، معاملات پورے طور پر طے ہو گئے، اب میرے پاس نہ جانے کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے اس لیے کہ کل قیامت کے دن یقیناً یہ لوگ، یہ جو کوفی ہیں وہ یہی کہیں گے، بلکہ ایک عام معاملہ یہی ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ایسا انسان جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنے بادشاہ خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور دوسرا کوئی ایسا ہے جو اس کا حقدار ہے، یقیناً شریعت مطہرہ کا نفاذ کرنا اس کا حق ہے، اس کا اہل ہے، اور لوگ چاہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو وہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کی بیعت اپنے ہاتھ پر قبول کریں۔ تو آپ کے پاس شرعی کوئی عذر نہ تھا، آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا، اور بیان کر کے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیے، اپنی گھر کی پاک باز خواتین کو لیے، اپنے ننھے بچوں کو بھی ساتھ میں لیے، اور لے کر آپ کوفے کے ارادے سے نکلے۔ اور یقیناً آپ یہ بھی سن لیں واقعہ کربلا یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہو گیا، بلکہ رب تعالیٰ نے ازل ہی میں آپ کے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور بہت سارے جو باطل فرقے والے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے نبی کی شان
یا پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان گھٹائیں، وہ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تم یا حسین کہتے ہو اور حسین کو نہ حسین کا نام لیتے ہو، ان سے مدد طلب کرتے ہو، یہ میدان کربلا میں اپنے گھر والوں کی حفاظت نہ کر پائے تو یہ تمہیں کیا بچا پائیں؟ یہ ان کی گندی ذہنیت ہے۔ یہاں پر حق بات کیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس مقصد کو لے کر میدان کربلا پہنچے تھے، یقیناً آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ آپ اپنی جان یا اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے میدان کربلا میں نہیں گئے تھے، بلکہ آپ نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے اور آپ نے بخوبی دین مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ اسی میں خوش ہوتے ہیں جس میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ جس سے رب راضی اس سے یہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور معلوم تھا، کیا معلوم تھا؟ کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن ہی میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے اس نواسے کو میری ہی امت میدان کربلا میں شہید کرے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ کی گود میں ہے، سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس بچے سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس بچے کو آپ کی امت اس سرزمین پر میدان کربلا پر، کربلا کی زمین پر شہید کرے گی۔ اور یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا اگر آپ پسند فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں وہ مٹی بھی لائی اور لا کر پیش کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عطا فرمایا اور اس بات کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ جس دن میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ہاں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے دیکھا کہ ہاں یہ مٹی خون بن گئی۔ تو اس واقعے کی خبر ہمارے نبی کو ہے، اس واقعے کی خبر مولا علی کو ہے، اس واقعے کی خبر خاتون جنت کو ہے، اس واقعے کی خبر کئی ایک صحابہ اور اہل بیت کو ہے، لیکن کسی نے بھی کبھی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی، نہ نبی نے دعا کی کہ اے رب تعالیٰ میرے اس نواسے سے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں اس واقعے کو ٹال دے، یا آپ کی امی جان نے کبھی نہ کہا اے رب تعالیٰ میرے اس لاڈلے بیٹے سے اس واقعے کو ٹال دے، بلکہ ہر ایک نے دعا کی تو یہی کی اے رب تعالیٰ ہر ایک آزمائش میں اسے کامیابی عطا فرما۔ تو یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس مقصد کے لیے گئے رب تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی، اور یقیناً آج جو اسلام زندہ ہے، آج جو دین سرسبز و شاداب ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خون ہے جو آپ نے شریعت مصطفیٰ کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خون قربان کیا، جس کی وجہ سے آج بھی اسلام کا یہ باغ سرسبز و شاداب ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت کچھ پیغام لے کر آتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ سن لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں، یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے، اگر آپ رات جاگیں گے تو بھی بات چلتی رہے گی لیکن واقعہ ختم نہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ اہم باتیں واقعے کے سلسلے میں اور بھی کچھ اہم باتیں جمعہ کے دن انشاءاللہ عز و جل ہم بتائیں گے۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے دن وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں۔ انشاءاللہ جیسے کہ بتایا گیا نماز جمعہ 2 بجے کھڑے گی، تو آپ اس طور پر تیار ہو کر یہاں پر حاضر ہوں۔ واقع کربلا سے جو ہمیں پیغام ایک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ
میدان کربلا میں رہے، حالات ظاہراً آپ کے خلاف رہے، یہاں تک کہ جنگ کے اوقات بھی رہے، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اور اسی طرح آپ کے جتنے بھی رفقا رہے انہوں نے بھی نماز نہ چھوڑی۔ تو ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہر حال میں، بلکہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے میدان جنگ میں اپنے دشمن کے مقابل میں ہے، تب بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج محرم کو لے کر عاشورے کے نام پر بہت ساری بدعات اور خرافات ہمارے سنی معاشرے میں داخل ہو گئی۔ ہمیں غیروں سے کوئی وہ نہیں، مطلب نہیں ہے، وہ لاکھ ماتم کرتے ہوں، نوحہ کرتے ہوں، اپنے جسم پیٹ لیتے ہوں، یقیناً ان کے مقدر میں یہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اسلاف نے غم منانا نہیں سکھایا، ماتم کرنا نہیں سکھایا، اور تعزیے کے نام پر جلوس نکالنا اور مال کی بربادی کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت ہی غلط طریقے سے ہمارے سنی معاشرے میں یہ داخل ہو گیا۔ ہمیں چاہیے ایسی بدعات سے، ایسی خرافات سے جو دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، ہم اس سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور یاد رکھیں کہیں پر تعزیہ ہے آپ کو جانا نہیں ہے دیکھنے کے لیے، کہیں پر عالم ہے اگرچہ کوئی سنی کیوں نہ ہو بٹھایا ہو، وہاں جا کے نہ پھول چڑھانا ہے، نہ وہاں شیرنی لے جا کے فاتحہ دینا ہے، نہ وہاں پر پیسے رکھنا ہے، اور نہ ہی منتیں مانگنی۔ اور اسی طریقے سے رافضیوں کے، شیعوں کے امام باڑوں میں نہیں جانا ہے، عاشور خانوں میں نہیں جانا ہے، ان کی بری مجلسوں میں، محفلوں میں ہرگز نہیں جانا ہے، اور نہ ہی ان کا کھانا کھانا ہے، نہ ہی ان کا شربت پینا ہے، نہ ہی ان کی کوئی چیز ہم کو قبول کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے خاص کر عاشورے کے دن بہت سارے ہمارے احباب سنی ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، اس کے باوجود ظہر کے وقت میں نمازیں چھوڑ کر چار مینار پر تماشا بی بن کر تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جو چیز حرام ہے اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام و ناجائز، بلکہ آپ اس کی بھیڑ کا حصہ بن کر اس کی اور شان کو بڑھا رہے ہیں، تو آپ بھی مجرم اور گناہگار شمار ہوں گے۔ آپ کو پورے طور پر اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے علم کے پاس جا کر منتیں مانگنا یہ بھی دین اور شریعت کا حصہ نہیں، اور آپ کو نیاز و فاتحہ کرنا ہے، یقیناً بہت اچھی بات ہے، کریں۔ عاشورے کا دن، بلکہ جیسے ہی جمعہ کے بعد مغرب شروع ہوئی، یہاں سے عاشورے کا دن شروع ہونے والا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ رات مغرب بعد ہی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں صرف کریں، چونکہ وہ عاشورے کی شب کو یاد کریں۔ امام حسین عالی مقام کو یہ معلوم ہے کل کا سورج جو طلوع ہونے والا ہے، ہمیں ان 22,000 لشکر کے مقابل میں آنا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد مانگی۔ امام رات بھر قیام فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، دعائیں فرمائی، اور آپ کے جتنے رفقا رہے انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دن بھر قرآن کی تلاوت کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ 9 کا نہیں ہو سکتا جمعہ کا، تو آپ 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی فضیلت کا عمل ہے، باعث برکت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک بھی ہے۔ عاشورے کے دن آپ غسل کریں، عاشورے کے دن آپ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے ہیں تو پہن سکتے ہیں، لیکن یہ بھی سن لے کہ ان دنوں میں ہم نے کہا تھا کہ کالے کپڑے نہیں پہننا ہے، لال کپڑے نہیں پہننا ہے، ہرے کپڑے نہیں پہننا ہے، اور خاص کر عاشورے کے دن دیکھا گیا کہ گھر کے بڑے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے دکانوں میں تلاش کرتے ہیں کہ ہرے کرتے پیجامے ہے کیا، کرتا ہے کیا، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ سرخ پہنیں گے، لال، مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے لال کپڑے پہنتے ہیں، رافضی کالے کپڑے پہنتے ہیں غم کے اظہار کے لیے، اور ہرے کپڑے یہ جاہل لوگ پہنتے ہیں، یہ بھی غم کے اظہار کے نام پر ہرے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو 12 دنوں میں ہمیں ان رنگ کے کپڑوں سے بچنا ہے، اور جب آپ بڑے ہیں، خود بچ رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی ایسے کپڑے پہننے سے بچائیں گے، کیونکہ اگر آپ اچھا اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا،
اگر آپ برا کریں گے، بچوں کی بری تربیت ہوگی تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے اور اس گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ عاشورے کے دن یقیناً آپ جہاں خود غسل کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اچھا رکھیں، وہیں پر اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام بھی کریں۔ یقیناً گھر میں جھاڑو دینا، چولہا جلانا، اچھے کھانے بنانا جائز ہے، شربت پلانا جائز ہے، کھچڑا بنانا، روٹ، چونگے، بتی وغیرہ جو ہمارے یہاں رواج ہے، تمام کھانے جائز اور درست ہے۔ اب آپ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ مت جائیں، ہاں وہاں پر کیا ملے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ایسوں کو بس آپ یہ کہیں، جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا، ہاں بیٹے کی جب شادی ہوتی تو ولیمے میں آپ اتنے جو 20 قسم کے جو کھانے بناتے، کیا یہ سنت ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں یہ کھانے تھے؟ کیا پوچھیے آپ تو بتائیں گے نہیں، بس ہاں بنا لیتے ہیں۔ تو تم جب اپنے بیٹے کی خوشی کے نام پر یہ کر سکتے ہو اور وہاں 10 طریقے کے ہیلے بہانے نکال کر جائز اور مستحب کہتے ہو، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی اور نبی سے جنہیں نسبتیں حاصل ہے ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے جو استطاعت دی، توفیق دی، اس کے مطابق ہم خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی محبتوں کا اظہار ہے۔ جس طریقے سے وہاں جائز ہے یہاں پر بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن آپ یہ سن لیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ چونگے، بتی، کھچڑے، شربت ہی پر فاتحہ ہوگی اور اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ کسی وجہ سے اگر آپ کے پاس انتظام نہ ہو پائے، آپ کے دل میں اہل بیت کی، امام حسین کی سچی محبت ہے، گھر میں اگر کچھ ہو بھی نہ اور صرف آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اسی کا ایصال، اسی کا ثواب بارگاہ امام حسین شہدائے کربلا میں پہنچا دے تو یقیناً یہی محبت آپ کی بارگاہ امام میں مقبول ہے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، خود کھائیں۔ اور اس دن میں حدیث شریف میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس دن میں وسعت کریں گے، کشادگی کا اہتمام کریں گے، تو ہاں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ سال بھر آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ تو آپ خود کھائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، رشتہ داروں، اقارب، پڑوسی ہیں جو ضرورت مند ہیں تو آپ ان کی ضرورت کو بھی ضرور پورا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات وغیرہ بھی کریں، یقیناً یہ بھی بہت نیک اور اچھا عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس رات میں، جمعہ کی رات جب آئے گی تو اس رات الحمدللہ ہمارے اپنے مدرسے پر ایک عظیم الشان محفل ہے جس میں واقع کربلا بھی بیان کریں گے۔ ہمارے جو اساتذہ علماء ہیں یہ بھی منقبتیں، نعتیں وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ میں وہاں پر سبیل اور لنگر امام حسین کا بھی اہتمام ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ محرم کی 10ویں شب میں ہمارے پاس حاضر ہوں اور اپنے مقدر کو جگائیں، اور انشاءاللہ عز و جل جب آپ محفل میں شرکت کریں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ کے عقیدے کو مضبوطی ملے گی، اور انشاءاللہ اس سے تفصیل میں واقع کربلا آپ کو سننے کو وہاں پر ملے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔